تو انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہم نے کیا کیا اور آپ کیا کریں. تو یہ حضور علیہ السلام کا کردار تھا. تو جب آپ کسی پر قابو پا لیتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ حسن سلوک کریں. بالخصوص رشتہ دار کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم دیا گیا ہے. دوسری بات ارشاد فرمائی وَتَحْمِلُ الْكَلَّ. اللہ اکبر. جب کوئی کسی جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں, حضور آپ اس کا بوجھ اٹھاتے ہیں. اللہ اکبر. اپنے لیے جینا یہ تو کوئی کمال نہیں ہے, یہ تو سارے جیتے ہیں. اوروں کے لیے جینا کمال ہے. آپ نے کبھی درختوں کو دیکھا ہوگا کہ انہوں نے کبھی اپنا پھل نہیں کھایا, اپنی چھاؤں میں کبھی نہیں بیٹھے, خود دھوپ میں جھلستے ہیں, پھل بھی اوروں کو دان کرتے ہیں. کبھی جانوروں کو اپنا بھینس گائے کو دودھ پیتے نہیں دیکھا تھا, وہ اوروں کو دان کرتے. یہ برستے ہوئے بادل اپنا پانی خود استعمال نہیں کرتے, اوروں کو دان کرتے. تو یہ اللہ نے نظام رکھا ہے. بہترین لوگ وہ ہیں جو اوروں کے لیے جیتے ہیں, جن کی زندگی اوروں کے لیے نافع ہے. خیر الناس من ینفع الناس. تو اپنے لیے جینا, خود غرضی کی زندگی یہ کمال نہیں ہے. وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ. اور جس کا کوئی کمائی کرنے والا نہیں, حضور آپ اس کی ضرورتوں کی تکمیل کرنے والے ہیں. اللہ اکبر. کتنے بے وگان, یتاما, مساکین, اراملہ جن کا کوئی پرسان حال نہیں تھا, اللہ کے محبوب بنفس نفیس ان کی ذمہ داریوں کو پورا کرتے تھے اور ان کے گھر کی ضرورتیں حضور نے اپنے ذمے لی. اللہ اکبر. یہ حضور کا کردار تھا. چوتھی بات جو کہی وَتَقْرِ الضَّيْفَ. آپ اونچے درجے کے مہمان نواز, اور یہ خوش نصیبی ہے کہ آپ کسی کی مہمان نوازی کریں. عالی مرتبت سامعین, مہمان اپنی قسمت کا کھانا آپ کے دستر پہ آ کے کھاتا ہے. برکتیں لے کے, رحمتیں لے کے آتا ہے, برکتیں چھوڑ کے جاتا ہے. تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ کے میرے دسترخوان کے اوپر کوئی مہمان آئے. مہمان کو دیکھ کر کے کبھی بھی جو ہے وہ دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے محبوب نے فرمایا جو اللہ اور پچھلے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی تکریم کرے, مہمان کی توقیر بچانا ہے. اللہ اکبر. فقیر تو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ان کا لنگر چلتا ہے. بابا بلے شاہ نے بھی کہا تھا اٹ کھڑک کے دکڑ بجے تتا ہو گئے چولہا, آن فقیر کھا کھا جامن راضی ہو گئے بلا. اچھا لگتا ہے کہ لوگ آئیں اور کھائیں, اور یہ حضور کا وصف نمایاں تھا. حضور کے دسترخوان سے لوگوں کی ضرورتوں کی تکمیل ہوتی ہے. اللہ اکبر. اور پھر پانچواں بس حضور کو ام المومنین نے پیار کیا وَتَصْدُقُ الْحَدِيث. آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں. اللہ اکبر. عالی مرتبت سامعین, ہم کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں جب ہمارے نبی صادق بھی ہے اور امین. آج یہ امت اپنے آپ کو جھوٹ کے ساتھ جوڑ چکی ہے, تو یہ تعجب خیز بات ہے. چونکہ ہمارے آقا کو کافر بھی صادق کہتے تھے اور امین کہتے تھے, جن کو غیر بھی صادق کہتے ہوں. اور جس آقا نے ساری زندگی سچ پہ گزاری ہو اور اپنی امت کو سچ پہ قائم رہنے کی تلقین کی ہو, وہ امت کس طرح جھوٹ بول سکتی ہے؟ پھر وہ امت بھول گئی اپنے منصب کو. آقا کریم سے پوچھا گیا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں, مومن بہادر ہوتا ہے. پھر پوچھا گیا کہ بلکہ فرمایا ہو سکتا ہے کبھی وہ بزدلی کر جائے, آخر بشر تو ہے. پھر پوچھا گیا مومن وکیل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں, مومن جو ہے وہ سخی ہوتا ہے, لیکن ہو سکتا ہے کبھی بخل کر جائے, بشری تو ہے. پھر تیسرا سوال مجھ سے پوچھا گیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہ طے ہے کہ مسلمان کو جھوٹا نہیں ہو سکتا. مسلمان کی زندگی سچ کے ساتھ بھری ہے, اور اس آئینے کے اندر ہم اپنے ایمان کو, اپنے اسلام کو, اپنے دین کو پہچان سکتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. آج لوگ کہتے ہیں جھوٹ نہ بولیں تو جناب سودا نہیں ملتا. میں کہتا ہوں جاپان والے پوری دنیا میں بیچ رہے ہیں, سچ بول کے بیچ رہے ہیں. لوگ ہاتھوں ہاتھ لے رہے ہیں, آنکھیں بند کر کے لے رہے ہیں. تو یہ کہاں سے فلسفہ نکالا؟ جھوٹ سے چیز ایک بار بکتی ہے روز روشنی میں, کانٹ کی ہڈیاں روز روز نہیں چڑھتی. ایک بار آپ کسی کو دھوکہ دے دیں گے, اگلی دفعہ کوئی دوسرا دھوکہ کھانے آئے گا, وہ دوبارہ پلٹ کے نہیں آئے گا.
تو یہ کوئی ضابطہ ہی نہیں ہے، یہ کوئی قانون ہی نہیں ہے۔ اور پھر ہمارے آقا و مولا نے تو ہمیں تاکید کی، جھوٹ بول کے آپ نقصان بھی اٹھا لیتے ہیں، آپ کو طمانینت قلب نصیب ہو۔ سچ جو ہے وہ سچ بول کے آپ نقصان بھی اٹھا لیتے ہیں، آپ کو طمانینت قلب نصیب ہو۔ اور جھوٹ بول کے آپ فائدہ بھی حاصل کر لیتے ہیں، آپ کی بے چینی ختم نہیں ہوتی۔ الصدق و طمانینہ والکذب ریبہ، سچ طمانینت قلب کا سما ہے اور جھوٹ بے چینی ہے۔ اس طرح آج ہر بندہ ٹینشن میں کیوں ہے؟ ہماری زندگی میں جھوٹ زیادہ ہے۔ بلکہ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، بعض کی سمیل اس کے منہ سے خارج ہوتی ہے، اس جھوٹ کے ساتھ، جھوٹ کی ایک بدبو جو عام لوگ تو نہیں سونگھ پاتے۔ اللہ کے نورانی فرشتے جو رحمتیں لے کر ہمارے گھروں میں آتے ہیں، وہ اس عفونت کو سونگھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں اور ایک نیند بھی چھا جاتا ہے۔ اور وہ کون فرشتے ہوتے ہیں؟ جو ہمارے حصے کی ڈلیوری رحمت کا پارسل ہمارے گھر دینے آ رہے ہوتے ہیں، لیکن گھر سے اٹھتی ہوئی بدبو کی وجہ سے وہ ایک نیند بھی چھا جاتا ہے۔ اب جس گھر میں باپ بھی جھوٹ بولے، ماں بھی جھوٹ بولے، بیٹی بھی جھوٹ بولے، بہویں بھی جھوٹ بولے، بیٹے بھی جھوٹ بولے، وہاں سے تو بدبو کے بلو کے اٹھ رہے ہیں۔ اور فرشتے کئی شہر سے باہر کھڑے ہیں، ان کے حصے کا پارسل آگے اس لیے بڑھتے کہ گھریوں میں عفونت، بدبو اور طفل اتنا پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر پہلی عفونت پہلے ختم نہیں ہوتی، نئے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ اب 2 4 5 دن کو دوبارہ کیا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ گھر میں بے برکتی، نحوست جھوٹ کی جب پھیل گئی تو آپ نے سمجھا شاید کسی نے گناہ کر دیا، کسی نے جادو کر دیا، کسی نے تعویذ ڈال دیا۔ اب ہم آگے عاملوں کے پاس، میاں عامل تو ٹھیا لگا کسی کام کے لیے بیٹھا ہوا، وہ اگر کہے گا میاں جھوٹ کی وجہ سے نحوستیں چھوڑ دو، تمہارے گھر میں صبح کو قرآن پڑھنا چاہیے، تمہارے معاملے یہ ہونے چاہیے، تو پھر وہاں کون آئے گا؟ اس نے تو کہنا ہے کہ میاں تم وقت آ گئے ہو، وقت آگے تعبیر چل جانے تھے، یہ سایہ بن جانا تھا، بلکہ وہ آج کل ڈر چلتا ہے بندش۔ اللہ اکبر، کون ہے جو اللہ کے علاوہ اسے بند کر سکتا ہے، کھول سکتا ہے؟ اس پہ یہ حکمت ہے۔ پھر نتیجہ کیا ہے؟ اس عامل نے جب ایسے عامل ہیں، وضو تو دور کی بات ہے، جن کو غسل کا طریقہ بتایا تھا، مکروہ ترین لوگوں کے سامنے بڑے بڑے معزز گھروں کی خواتین آ کے بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، ان سے اپنے درد کا دارو لینے کے لیے، دکھ کا علاج لینے کے لیے، گھر کے اندر سکون لینے کے لیے، جن کے اندر بے چینی ہوتی ہے ان سے وہ سکون لینے کے لیے آئی ہوتی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں اتنے اتوار آنا ہوگا، اتنے منگل آنا ہوگا، اتنے بدھ آنا ہوگا، اور یہی اس کے ریلیٹیو ہوگا۔ لاکھوں روپے لٹائے ہوئے الگ، اور اس کی ذوف الاعتقادی کے نتیجے کے اندر شرکیہ عقائد پنپے اور کیا کیا بدکاریاں اور کیا کیا گناہوں کی زندگی میں پھنس گئے۔ اگر ہم نے سچ بولنے کی عادت اختیار کی ہوتی، آسمان سے رحمتیں اترتی، فرشتے ہمارے حصے کی رحمتیں لے کے ہمارے گھر میں جب ڈلیور کرتے تو ہمارے گھر کے اندر اجالے ہوتے، روشنیاں ہوتی، برکتوں کے قافلے اترتے۔ ہمارے دین نے ہمیں سچ بولنے کی تلقین کی ہے۔ عالی مرتبہ صاحب، مجھے نہیں پتا کہ یہ جو میرے سامنے لوگ موجود ہیں، یہ اس شہر کا، اس تحصیل کا کتنے فیصد لوگ ہیں؟ 5 لاکھ کی آبادی ہے، 10 لاکھ کی آبادی ہے، لیکن اگر یہ 1% لوگ بھی ہوں، 1% زیادہ تو نہیں ہوں گے، 99 لوگ یہاں نہیں ہیں، 99 100 میں سے ایک اگر فرض کرو یہاں ہے، تو پھر تو یہ آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ لیکن اگر اتنے لوگ جو میرے سامنے بیٹھے ہیں، اگر آپ یہاں سے عزم کر کے اٹھے کہ کل سے جھوٹ نہیں بولیں گے، تو آج آپ کل ہی دیکھ لینا کہ آپ کا شہر بدلا نہیں۔ لیکن اگر ہم نے یہ طے کیا ہے، ہم تقریریں سمیع تلذذ کے لیے، کانوں کی لذت کے لیے سنتے ہیں، تو وہ پھر ہم سنتے رہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟